بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون سبق نمبر 25 رسالۃ الابن الی الابی باپ کے نام بیٹے کا خط بعد تکمیل ھذا الدرس یستعد الطالب اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1 لأن يقدر على الكتابة حسب رسم الخط العربی کہ وہ عربی رسم خط کے مطابق لکھنے پر قادر ہو۔ نمبر 2 يقدر على المكالمة المختصرة باللغة العربية وہ عربی زبان میں مختصر گفتگو پر قادر ہو۔ نمبر 3 یقدر علی کتابت الرسائل باللغت العربیہ کہ وہ عربی زبان میں خطوط لکھنے پر قادر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السید الوالد المحترم محترم والد گرامی، حفظک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ بعد تقبیل یدیک الکریمتین آپ کے دونوں دست مبارک کا بوسہ لینے کے بعد، چومنے کے بعد، وبعد سوال عن صحتک الغالیتی اور آپ کی قیمتی صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد، التی ہی غایت القصد و بلوغ المراد من رب العباد جو کہ اصل مقصد اور رب العباد سے مراد کے پورا ہونے کی صورت میں، وبعد اسماء آیات الاحترامی اور نہایت بلند احترام کے بعد، اتشرف بافادت مجھے شرف حاصل ہے کہ آپ کو اطلاع دوں کہ بأننی مواظب علی استذکار دروسی کہ میں اپنے اسباق کی یاد دہانی میں ہمیشگی کرنے والا ہوں، یعنی پابند ہوں، والقیام بواجبات المدرستی اور اپنے مدرسہ کے فرائض کو پورا کر رہا ہوں، ولا اترک ابدا وقتا من اوقاتی یمر ہباء میں کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بل استغلہ فی المذاکرۃ و استیعاب الدروس بلکہ میں اسے پڑھائی اور اسباق کو سمجھنے میں مصروف رکھتا ہوں، مشغول رکھتا ہوں۔ وذالک لأحقق لکم املکم المنشود فی شخص ضعیف اور یہ سب اس لیے ہے کہ میں آپ کی مقصودی خواہشات اپنے جسم میں پوری کر سکوں، وَلِيَكُونَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّكُمْ اور ہمیشہ آپ کے اچھے گمان کے مطابق رہوں، وَلِيَكُونَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّكُمْ بِي دَائِمًا اور ہمیشہ آپ کے اچھے گمان کے مطابق رہوں، وَلَنْ أَنْسَ أَبَدًا غَالِيَ نَصَائِحِكُمُ الَّتِي زَوَّدْتُمُونِي بِهَا يَوْمَ رَحِيلِي مِنَ الْبَلَدَةِ إِلَى مُظَفَّرَ آباد اور میں کبھی بھی آپ کی قیمتی نصیحتوں کو نہیں بھولوں گا جو آپ نے مجھے اس دن دی تھیں جس دن میں شہر سے مظفر آباد روانہ ہوا، لِأَلْتَحِقَ بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ تاکہ میں اس مدرسہ میں داخل ہو سکوں، داخل ہو جاؤں، شامل ہو سکوں یا شامل ہو جاؤں،
وَسَتَزِلُّ تِلْكَ النَّصَائِحُ هِيَ الْمِصْبَاحُ الَّذِي يُضِيءُ لِي طَرِيقَ الْحَيَاةِ، اور وہ نصیحتیں ہمیشہ میرے لیے چراغ رہیں گی جو میری زندگی کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ وَخِتَامًا أَرْجُو لَكُمْ وَافِرَ الصِّحَّةِ وَطُولَ الْبَقَاءِ، آخر میں آپ کے لیے کامل صحت اور طویل زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ کما ارجو ان تتقبلوا انی مزید الاحترام، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری مزید عزت فضائی قبول کریں گے۔ ولدکم المطیع، آپ کا فرما بردار بیٹا فلان فلاں۔ تحریراً فی الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ تقبیل بوسہ لینا، چومنا۔ رسالۃ خط، لأحقق تاکہ میں پورا اتروں۔ عملکم آپ کی امیدیں۔ المنشود مطلوب مقصود۔ لأکون تاکہ میں ہو جاؤں۔ ظنکم تمہارا گمان۔ لن انسا میں ہرگز نہیں بھولوں گا۔ غالی قیمتی۔ نصائحکم تمہاری نصیحتیں۔ زودتمونی تم نے مجھے زاد راہ دیا۔ یوم دن۔ رحیلی میرا سفر۔ لألتحق تاکہ میں داخلہ لوں۔ غایت القصد اصل مقصد۔ بلوغ المراد کامیابی حاصل کرنا۔ مواظب ہمیشہ کام کرنے والا۔ استذکار یاد دہانی۔ حبان ضائع رائے گاں۔ استغلہ میں مصروف رہتا ہوں۔ الاستیعاب قیمتی مضبوطی۔ الاستیعاب مضبوطی۔ عملکم المنشود تمہاری مطلوبہ امید یا مقصودی خواہشات، تمہاری مقصودی خواہشات۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، ماذا کتبت الی والدک، تم نے اپنے والد کو کیا لکھا؟ آپ نے اپنے والد کو کیا لکھا؟ جواب، کتبت رسالۃ الی والدی، میں نے اپنے والد کی طرف ایک خط لکھا۔ نمبر 2، هل سلمت علی امک، کیا آپ نے اپنی ماں کو سلام کیا؟ جواب، نعم سلمت علی امی، جی ہاں میں نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ نمبر 3، هل تقبل ایدی الوالد، کیا آپ والد کے ہاتھ چومتے ہو، بوسہ لیتے ہو؟ جواب، نعم اقبل والدی ایدی والدی، کہ جی ہاں میں اپنے والد کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ املا الفراغ بکلمات مناسبہ، کہ درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجئے۔ نمبر 1، انا کتبت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا رسالتاً، میں نے ایک خط لکھا۔ نمبر 2، انا قرأت، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا کتاباً، میں نے ایک کتاب پڑھی۔ نمبر 3، انت رأیت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا صدیقاً، کہ آپ نے ایک دوست کو دیکھا ہے، دیکھا۔ نمبر 4، هل اشتریت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا کراستاً، کیا آپ نے ایک کاپی خریدی؟ نمبر 5، ناولنی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قلماً، کہ مجھے ایک قلم دو۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ زعیل کلمات تالیہ من عندکی او عندکا فی جمل مفیدہ، درذیل کلمات کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں کلمات دی ہیں رسالۃ، ابن، مدرسۃ، بلدۃ،
تو اس کے لیے ایک جملہ بنا دیں یا ایک ہی عبارت جس میں چاروں یہ استعمال ہو جائیں، جیسے کاتب الابن رسالتن الی مدیر مدرستی فی بلدۃ جمیلۃ، یا اس کے علیحدہ علیحدہ بنا لیں تو کتبت رسالتن الی ابی، دوسرا ہے کتب الابن رسالتن، تیسرا ادرس فی مدرسۃ جمیلۃ، اور چوتھا ہے بلدۃن، تو اس کے لیے جملہ آئے گا مکۃ المکرمہ ہی بلدۃ جمیلۃ۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، در ذیل اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، میں نے اپنے والد صاحب کو آج خط لکھا ہے، کتبت الیوم رسالۃ الی والدی۔ نمبر 2، میں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، اريد ان التحق بجامعۃ الحرۃ جاموں و کشمیرہ۔ نمبر 3، آج ہی مجھے وظیفہ ملا ہے، حصلت اليوم منحۃ۔ نمبر 4، میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى الخارج۔ نمبر 5، میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اريد ان اخدم بلدی۔